अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि उर्दू में जो दरख्वास्त आप लिखते हैं उसमें मजमूई तौर पे तकरीबन 8 एक गलतियाँ आप करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन में नंबर नहीं आते। आपकी जितनी भी अच्छी एप्लीकेशन होगी लिखी हुई, अगर ये 8 गलतियाँ आप उसमें करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम अकेडमी के चैनल से आपको ऐसी मालूमात दी जाएंगी जो जो कि पेपर में आपके लिए आसानी पैदा करने का बास बनेगी। तो अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो शुरू करते हैं कि दरख्वास्त में वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, या एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेक कर रहा होता है, उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वो आपको नंबर नहीं देता। तो आए आप हमारे साथ। ये एक दरख्वास्त है जो कि मैंने वैसे एक पैटर्न के तौर पे आपके सामने रखी हुई है। मजमून की तब्दीली के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी 8 गलतियां हम करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन में ही गलती करते हैं। यहाँ पे जब हम बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब ये लिखते हैं तो जनाब भी लिख देते हैं और साथ साहब भी लिख देते हैं। हालांकि ये दोनों का मतलब एक ही है, जनाब और साहब जो है एक ही मतलब में लिए जाते हैं। जब आप जनाब और साहब दोनों लिखते हैं तो सबसे पहली यहाँ पे आपकी पहली लाइन में गलती आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बहावलपुर, ये आपकी दूसरी गलती आ गई। जब आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिखते हैं तो उसके बाद आप कॉलेज का मुकम्मल नाम नहीं लिख सकते, आप पेपर में अपनी पहचान नहीं बयान कर सकते। जब आप कॉलेज किसी मखसूस कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे बराए खवातीन बहावलपुर लिखा हुआ है, तो मतलब कि आप बहावलपुर के एक खवातीन कॉलेज में पढ़ती हैं, तो ये आपने कभी भी नहीं लिखना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे और जीम लिख देंगे। ये हमारी पहली गलती थी, और ये हमारी ये वाली, और ये हमारी दूसरी गलती है। उसके बाद अजीज तलबा, हमारी तीसरी गलती जो है, जब हम ये जनाब आली पे आते हैं, ये तीसरी गलती हमारी होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें खड़ी जबर डाल देते हैं इसके ऊपर। ये जो लाम है ना, इसके ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं। तो इस खड़ी जबर लगाने की वजह से ये जनाब आली नहीं रहता, ये जनाब आला हो जाता है। तो ये हमारी जो है यहाँ पे ये तीसरी गलती है, गलती नंबर 3। और यहाँ पे एक और गलती भी होती है, वो लड़कियों की जानिब से यहाँ पे जनाब आली की जगह पे वो आलिया लिख देते हैं, हे आगे डाल देते हैं। तो ये भी आपने नहीं लिखनी। आप अगर लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए जनाब आली इस तरह लिखना है, और आखिर में जो है अलामत निदा जो है वो डालनी है। उसके बाद हम अपनी जब ये दरख्वास्त मतन लिख लेते हैं, मतन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो चौथी गलती है, कहते हैं यहाँ एंड पे आके इस जगह पे हम लिख देते हैं बराए मेहरबानी। तो ये जो बराए आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो बराए है, यहाँ पे लिखते हैं कि बराए मेहरबानी हम मेरा मजमून चेंज किया जाए। ये जो है बराए, ये बराए के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्लाट फरोख्त हो रहा होता है तो वहां पे प्लाट बराए फरोख्त लिखा जाता है। तो वो बराए जो है कि ये जो प्लाट है वे फरोख्त होने के लिए है। तो ये आप ये बराए नहीं डालेंगे, बल्कि आप ऐसा बराए डालेंगे। ये हमारी गलती नंबर 4 थी। आप याद रखें कि ये जो बराए अगर आप इस तरह डालेंगे तो आपका हाफ नंबर काट सकता है। उसके बाद हमारी 5वीं गलती आप अजीज तलबा ये है कि उर्दू जो है वो फारसी और अरबी पर उर्दू जबान बनी है। तो हम बाज़ औक़ात यहाँ पे अल अर्ज़
یہاں پہ کیونکہ درخواست گزار لکھا ہوا ہے، یہ ایک اپلیکیشن مکمل یہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے یہاں پہ نیچے، لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم اس جگہ پہ العرض بھی لکھ دیتے ہیں. یہ العرض جب ہم لکھتے ہیں اور ساتھ ہم درخواست گزار بھی لکھتے ہیں تو یہ دونوں کا مطلب جو ہے ایک جیسا ہے. العرض اور درخواست گزار دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تو اگر آپ دونوں لکھیں گے تو پھر بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. لہذا یا آپ العرض لکھیں گے یا آپ جو ہے درخواست گزار لکھیں گے. تو یہ ہماری غلطی تھی، غلطی نمبر 5، کیونکہ دونوں کا مطلب جو ہے وہ درخواست گزار ہی ہے، درخواست کرنے والا. یہاں پہ اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں آپ کا تابع دار، یہاں پہ لکھتے ہیں آپ کا تابع دار شاگرد. تو یہ جو آپ کا دار ہے، یہ دار جو ہے یہ دار، یہ تختہ دار جو ہوتا ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ دار آپ نہیں لکھ سکتے. ہاں آپ آپ کے تابع دار کی جگہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا تابع فرمان. یہ آپ کی غلطی نمبر ہو گئی 6. اب غلطی نمبر 7 ہے ہماری، جو ہے طالب علم کلاس دوم. یہاں پہ ہم طالب علم کا اپنا مکمل نام لکھ دیتے ہیں اور اس کا رول نمبر لکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اپنی پہچان کو ظاہر نہیں کروانا، تو ہم اپنی پہچان کو ظاہر نہیں کروا سکتے. یہاں پہ آپ نام نہیں لکھ سکتے اور رول نمبر بھی نہیں لکھ سکتے. نام کے آگے نام لکھنے کے بعد الف ب جیم اور رول نمبر لکھنے کے بعد الف ب اور جیم. تو یہ ہماری غلطی نمبر 7 تھی. ہم جو آخری غلطی کرتے ہیں وہ سب سے آخر میں کرتے ہیں. یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ ہم سب سے آخری غلطی کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی غلطی ہے، یہاں پہ عزیز طلبہ یہ غلطی ہے، یہاں پہ ہم نے جنوری 2026 تو لکھ دی ہے لیکن کون سی ڈیٹ ہے یہ نہیں لکھی. فار ایگزامپل ہم 4 جنوری لکھ دیتے ہیں، تو اب جو ہے یہ ڈیٹ تاریخ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پہلا تاریخ ہے، دن کو ہندسوں میں لکھنا ہے اور جنوری کو اردو میں، اور 2026 کو پھر آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے. اور یہ اس کے سامنے حمزہ ڈالنا ہے، اس کو اس بھی کہتے ہیں اور بالکل لائن کے سامنے آئے گا. کئی طلبہ جو ہے اس کو نیچے ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا صحیح کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو کیا کریں گے، 4 تاریخ ہندسوں میں، جنوری کو اردو میں اور 2026 کو ہندسوں میں. اس میں ایک اور غلطی طلبہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہاں پہ وہ چھٹی کا دن لکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل 5 فروری ہے تو یہ چھٹی کا دن ہے. تو یہ اگر آپ یہاں پہ 5 فروری، سال میں جتنی بھی سرکاری چھٹیاں ہیں، اگر وہ تاریخ لکھی جائے گی تو وہ بھی غلط کنسیڈر ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہاں پہ جو بھی تاریخ لکھیں وہ جو گورنمنٹ کے لحاظ سے ہماری جو سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی چھٹی یہاں پر لکھی جائے. تو لہٰذا یہ 4 جو ہے یہاں پہ اگر ہم 5 جنوری لکھ دیتے تو مطلب 5 جنوری کی ہماری چھٹی ہے سرکاری طور پہ، تو وہ یہ آپ کی ڈیٹ کنسیڈر غلط ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ چھٹی کے دن نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی چھٹی کے دن آپ کی اپلیکیشن پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ڈیٹ لکھتے وقت وہ ڈیٹ لکھیں گے جس میں چھٹی نہ آ رہی ہو. تو اس طرح، اور ایک اپلیکیشن میں اور بھی ہے کہ جہاں پہ آپ لکھتے ہیں آپ کا تابع دار یا آپ کی اگر لڑکی ہوگی تو ہاں آپ کی جب لکھے گی آپ کی تابع فرمان، یہاں پہ نا وہ شاگردہ لکھ دیتی ہے. یہ غلط ہے کیونکہ
چاہے آپ لڑکے ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں، دونوں کے لیے شاگرد لفظ استعمال ہوگا. تو شاگردہ نہیں ہے، شاگردہ نہیں لکھنا کبھی بھی. خاص کے حوالے سے کہ کس طرح لکھنی ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے سمجھایا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے. تو یہ جو 8 غلطیاں ہیں، یہ ہماری غلطی نمبر، یہ جو 8 غلطیاں ہیں، پہلے نمبر پہ یہ جناب والی غلطی. دوسرے نمبر پہ غلطی جو ہماری ہے وہ کالج کے آگے الف ب جیم لکھنا ہے، کالج کا نام نہیں لکھنا. تیسری غلطی جو ہماری ہے جناب عالی، کہ یہ جو لام ہے اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں ڈالنی، یہ آلہ بن جائے گا. اور لڑکیاں جو عالیہ ڈالتی ہیں، عالیہ نہیں ہے، دونوں کے لیے، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے عالی ہے. اور آخر میں جب آپ ختم کرنے لگتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں برائے مہربانی. تو برائے مہربانی نہیں لکھنا، کیونکہ برائے مہربانی جو ہے یہ غلطی نمبر 4 ہے. برائے جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کسی کے لیے تو نہیں ہوتے. تو برائے مہربانی، برائے نہیں لکھنا، برائے لکھنا ہے. تو یہ یہاں سے بھی آپ کا ایک آدھا نمبر یہ درست بھی نیچے میں نے لکھ دی ہے. اس کے بعد ہماری غلطی نمبر 5 یہ ہے کہ آپ العرض بھی لکھتے ہیں اور ساتھ درخواست گزار بھی لکھتے ہیں. تو اگر آپ نے العرض لکھا ہے تو درخواست گزار نہیں لکھیں گے، اگر درخواست گزار لکھا ہے تو العرض نہیں لکھیں گے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، درخواست کرنے والا. اس کے بعد غلطی نمبر 7 یہ ہے کہ طالب علم اپنا نام بھی لکھ لیتا ہے اور اپنا رول نمبر بھی. تو لیکن کیونکہ آپ نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی، لہٰذا اپنے نام کے آگے الف ب جیم لکھنا ہے اور رول نمبر کے آگے بھی الف ب جیم لکھنا ہے. آپ کا تابع دار، تابع دار لفظ غلط ہے، کیونکہ تب یہ جو دار ہے یہ تختہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب کسی کو پھانسی دینا، کسی کو پھانسی دینے کے لیے جو دار استعمال ہوتا ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے تابع دار کی جگہ پہ آپ کا تابع فرما شاگرد لکھ دیتے ہیں. شاگردہ نہیں لکھنا. لڑکیاں یہاں پہ غلطی کرتی ہیں، فیمیل جو ہیں وہ شاگردہ لکھ دیتی ہیں، جیسے وہ اوپر عالیہ لکھ دیتی ہیں، تو یہ شاگردہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاگرد لکھنا ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور ہماری آخری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تاریخ ٹھیک لکھنی ہے، عیسوی بالکل سامنے ڈالنا ہے، اور تاریخ کوئی ایسی نہیں لکھنی جس میں چھٹی آ رہی ہو. اور تاریخ پہلی ڈیٹ جو ہے وہ ہندسوں میں، آگے مہینہ جو ہے وہ اردو میں، اور پھر جو 2026 جو ہے وہ پھر ہندسوں میں لکھنا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ درخواست کا لکھنے کا طریقہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ 8 جو غلطیاں تھیں میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں. تو مزید آپ کو جو ہے تلخیص کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کرنی ہے اور کتنا حصہ ہوتا ہے. وہ تیسرا حصہ ہوتا ہے پوری عبارت کا، 3rd حصہ. تو وہ بھی بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو عزیز طلباء، اس طرح کی اپلیکیشن کوئی بھی آ جائے تو آپ نے یہ پیٹرن اپنانا ہے، تو آپ کے 10 نہ صحیح لیکن 8 نمبر تو آپ کے آ ہی جائیں گے. کیونکہ اردو ہے، اردو میں فل نمبر بعض اوقات ایگزامینر جو پیپر چیک کرتے ہیں وہ نہیں دیتے. تو لیکن اس اگر پیٹرن کو آپ فالو کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے 10 میں سے 10 نمبر آئیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.